السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد و ثناء اور درود اور سلام کے بعد سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم سب مسلمانوں کو علم ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں اپنے نقصان سے بچنے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہمارا نقصان ہو جائے اور ہم اس کی تیاری نہ کر سکیں۔ سامعین محترم، میں جس موضوع پر آج آپ کے سامنے بات کروں گا وہ نیکی کے ضائع ہونے کے اسباب کے بارے میں ہے کہ کون کون سے ایسے اسباب ہیں، ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال، اچھے اعمال وہ برباد کر دیے جاتے ہیں، ان کی کوئی قیمت، ان کا کوئی وزن کل قیامت کے دن نہیں لگے گا۔ تو اسی لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسباب پر غور کریں، ان کو تلاش کر کے ان کا حل ڈھونڈیں تاکہ ہماری نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آ سکیں۔ تو سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے ہم سب کی نیکی ضائع ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی پر اپنے احسان جتلائیں۔ ہم کسی سے نیکی کریں، ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو کچھ وقت کے بعد ہم اس کو جتلائیں کہ تمہیں یاد نہیں میں نے فلاں وقت تمہارے ساتھ نیکی کی تھی، تمہیں یاد نہیں میں نے تمہارے ساتھ فلاں وقت تم مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، میں نے تمہیں مشکل سے نکالا تھا، تم بھول گئے ہو میرے احسان۔ تو اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات اور نیکیوں کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو کہ وہ اس طرح ہو جائیں جیسے ایک چٹان پر بارش برستی ہے تو اس کے بعد ہوا چلتی ہے تو اس چٹان پر جو ریت یا تھوڑی سی مٹی پڑی ہوتی ہے وہ اس کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تمہارے اعمال نیکیوں کے رجسٹر سے اسی طرح صاف کر دیے جائیں۔ تو ہم سب کو کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان نہیں جتلانا، اس سے ہماری نیکی ضائع ہو سکتی ہے۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے ہماری نیکی ضائع ہو سکتی ہے وہ حسد اور دوسرے سے جلنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیوں نعمت زیادہ عطا کی، مجھے کیوں نہیں عطا کی، میں تعلیمی میدان میں اس سے پیچھے کیسے رہ گیا، میں کاروباری میدان میں اس سے کم پیسے میں کیسے کما سکتا ہوں، یہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہوتے تھے، آج یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے، کیا میری قسمت ہی خراب ہے، کیا اللہ صرف دوسرے لوگوں پر مہربان ہے مجھ پر نہیں ہے۔ اس سے بھی انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو لکڑی جب جلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کچھ وقت کے بعد وہ کوئلہ بنتی ہے، اگر اس کو بھی سلگنے دیا جائے کچھ وقت کے بعد وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ہوا چلے تو وہ اڑ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کچھ دیر پہلے یہاں پہ لکڑیوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح ہماری نیکیوں کے ساتھ بھی کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے حسد کی جگہ ہم اپنے ذہن اور دل میں رشک کو داخل کریں۔ رشک یہ ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو نعمت عطا کی تو اس کی نعمت میں بھی اضافہ کر دے اور مجھے بھی اس طرح کی نعمتوں سے نواز دے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے نیکی ضائع ہو سکتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے آگے بڑھنا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ ہمیں کوئی حدیث معلوم ہوئی ہے، مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر ہم آج اس کی یہ تعویل پیش کرنے کی کوشش کریں کہ آج کے دور میں تو کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی نہیں ہے، آج کا دور تو بڑا
ماڈرن دور ہے اور یہ پردہ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں تھیں. آج کل لڑکیاں باہر نکل سکتی ہیں بغیر پردے کے، تو یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے فیصلے میں ہم تعویل کر رہے ہیں. اس سے ہمارے نیک اعمال گارنٹیڈ ضائع ہوں گے، کیونکہ اللہ نے سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. تو آواز اونچی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اپنی آواز تیز کریں. اس سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر سر جھکانے کے لیے تیار رہیں. یہ ہمارے اوپر فرض ہے. ہم آپ کی بات کو حرف آخر سمجھیں تو پھر ہی ہماری نجات ہوگی. چوتھا سبب جس کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے وہ عصر کی نماز کا چھوڑنا ہے. اگر ہم عصر کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، ویسے تو ساری نمازوں کی پابندی ہم مسلمانوں پر لازم اور فرض اور ضروری ہے، لیکن خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، وہ اس طرح ہو گیا جیسے اس سے اس کے اعمال اور اس کا دنیا کا سارا مال و متاع چھین لیا گیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو. تو دیکھ لیجئے ایک نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ انسان ایسے ہے جیسے لوٹ لیا گیا ہے. تو اسی لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، تاکہ ہماری نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آ سکیں. پانچواں سبب جس کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی بندے کو تنگ کریں، ہم کسی کو گالی دیں، کسی کا مال کھائیں اور کسی کو برا بھلا کہیں، تو اس وجہ سے بھی ہماری نیکی کل قیامت کے دن برباد ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کس کو قرار دے رہے ہیں کہ جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ اور انبار لے کر آئے اور اس نے کسی کو مارا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی پر طعنہ زنی کی ہو، تو اللہ اس بندے کی نیکیاں دوسروں کے حوالے کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے. ساری زندگی محنت سے نیکیاں کی اور کل قیامت کے دن کیا ہو رہا ہے؟ دوسروں کے حوالے وہ نیکیاں کی جا رہی ہیں. تو اسی لیے ہم سب کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ ان اسباب کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان کا حل یہ ہے کہ حسد کو رشک میں بدلا جائے، احسان نہ جتلایا جائے، عصر کی نماز کا خیال کیا جائے اور کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دی جائے. اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا ظاہر کر لیں گے. آئیے میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے ہم سب کے لیے یہ اسباب چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں، ہم دوسروں سے جلتے ہیں، ہم اپنا احسان دوسروں پر جتلاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں جوان ہونے تک وہ ہمیں کھلاتا پلاتا رہا، ہمارے آخر دن تک وہ ہمیں رزق دیتا رہے گا، مجھے یہ بتائیے کبھی اس نے ہم پر احسان جتلایا ہے کہ میں تمہیں ہر وقت رزق دیتا رہتا ہوں، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کرتا رہتا ہوں، برساتا رہتا ہوں، تو تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ٹائم پر؟ تم لوگوں کے حقوق صحیح طریقے سے کیوں نہیں ادا کرتے؟ تم جھوٹ کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور ہم کسی سے تھوڑی سی بھلائی کرتے، کچھ وقت کے بعد ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے، یہ کسی سر پھرے کا، کسی دماغی توازن والے خراب بندے کا عمل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی صحیح مومن اور مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. آپ نے جس طرح کا دین ہم سب کو لا کر دیا، وہ دین اللہ نے پسند کیا ہے. تو جو دین اللہ کو پسند کرے ہم اس کے ماننے والے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
اپنی اس نسبت کی، محمدی نسبت کی لاج رکھ کے ان اسباب کو سمجھ کے ان سے بچنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔